اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعاطرت العوالم بدہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دین کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ کو چنا ہے۔ اس کا بہت بڑا، یعنی جتنا شکر ادا کرے الحمدللہ کم ہے، کیونکہ دین جو ہے آج حقیقی دین، جو دین حقیقت میں دین ہے کیا، وہ ہم کو اللہ والوں سے معلوم ہوتا ہے۔ نہیں تو ہم کیا سمجھ رہے تھے کہ دین بولے تو صرف نماز ادا کر لینا، اور رمضان شریف آئے تو روزے رکھ لینا، زکوٰۃ دولت آئی تو زکوٰۃ ادا کر دینا، اور دولت آئی تو حج کر لینا، نیک اعمال کرنا، صدقہ خیرات کرنا، حسن سلوک کرنا، پڑوسی کا حق ادا کرنا، نہیں بیوی کے حقوق ادا کرنا، اولاد کی پرورش کرنا، ہر نیک اعمال، والدین کی خدمت کرنا، یہ دین ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ دین میں شامل ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں دین میں شامل ہے، کل دین یہ نہیں ہے، یہ دین میں شامل ہے۔ تو ہم الحمدللہ حدیث جبرائیل سے دین کو سمجھ رہے تھے کہ حدیث جبرائیل کا جو پورا واقعہ ہمارے پاس سامنے آیا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، اس حدیث کو ہر فرقے والے مانتے ہیں، اس حدیث کا کوئی انکار نہیں کرتا، کہیں بھی کسی بھی، یعنی کوئی بھی جگہ پہ کہیں پر بھی اس حدیث کو ضعیف کوئی آج تک کوئی یعنی شخص اس حدیث کا انکار نہیں کرتا۔ ہم اس حدیث کو دین کا بیس بنا کر ہم دین کو سمجھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اس حدیث میں کیا بات آئی ہمارے پاس؟ حدیث جبرائیل میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام آ کر سوالات کیے، پہلا سوال کیے کہ مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہے کہ تو گواہی دے اللہ تعالیٰ کی اس سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، اور کیا ہے نماز قائم کرنا، پہلا کلمہ ہے، ارکان اسلام جو ہے نا، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ اسلام ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام پہلا سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ اسلام ہے۔ پھر آپ دوسرا سوال کیے کہ ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو ایمان لا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، قیامت کے دن پر ایمان لا۔ ایک اور حدیث میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ پھر تیسرا سوال کیے جبرائیل علیہ السلام، تو ہم یہ حدیث کو تفصیل سے سن لیے، میں شارٹ کٹ میں سمجھا رہا ہوں کہ ہم کو معلوم ہونا، جو حدیث جبرائیل نہیں سنے اس سے پہلے،
کہ حدیث جبریل کو اگر واقعہ ہم سنانے بیٹھے تو کم از کم آدھا گھنٹہ ہوتا پوری حدیث جبریل کا تفصیل سے سنایا تو تیسرا سوال کیا کہ احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک ترہ فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک، کہ تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو عبادت ایسی کر کہ سمجھ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر ایسی نہیں کر سکتا تو یہ سمجھ کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. دیکھنا یا دکھنا دو ہی درجے ہیں عبادت کے. نماز ایسی پڑھنا کہ جیسا اللہ کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، یا پھر ایسی پڑھنا کہ ہم اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. تو پھر شخص چوتھا سوال بھی کیا قیامت کے تعلق سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قیامت کی نشانیاں بتلا دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کو پردے میں رکھنا چاہ رہا تھا. تو ہم کو اس حدیث سے کل دین کیا معلوم ہوا؟ اسلام، ایمان، احسان، یہ کل دین ہے، مکمل دین یہ ہے. اب ہم اب تک کیا سمجھ رہے تھے؟ دین بولے تو اسلام، دین بولے تو اسلام. دین دراصل قرآن کی روشنی میں دین اسلام ہی ہے، دین اسلام ہی ہے. ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ارکان اسلام کو جاننا. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ کیا اسلام ہے. بے شک یہ اسلام ہے، نہیں اس کو جاننا ایمان ہے. کلمے کو جاننا ایمان ہے، نماز کو جاننا ایمان ہے، روزے کو جاننا ایمان ہے، زکوٰۃ کو جاننا ایمان ہے، حج کو جاننا ایمان ہے. خالی کر لینا اسلام ہے. کلمہ پڑھ لیے تو مسلمان ہے، نماز پڑھ لیے تو مسلمان پہ فرضی ہے نماز. روزہ بھی کلمہ کا اقرار کر لیے، اقرار باللسانی کر لیے تو کیا ہے؟ نماز فرض ہو گئی، روزہ فرض ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی، حج فرض ہو گیا. تو یہ تمام 5 ارکان اسلام کو جاننے کا نام ایمان ہے. کلمہ پڑھنا، کئی کو پڑھنا؟ کلمہ کیوں پڑھنا؟ نہیں پڑھے تو نہیں چلتا کیا؟ کیوں پڑھنا؟ اس کو جاننا. نماز پڑھو بولے اللہ تعالیٰ، کیوں پڑھو بولے؟ روزہ رکھو بولے، کیوں روزہ رکھو بولے؟ کیوں حج کرو بولے؟ کیوں زکوٰۃ دیو بولے؟ وہ کیوں ایمان میں معلوم ہوتا. کیوں کا سوال ایمان میں ملتا. ماننے کے بعد جب جان لیے تو پھر اس کو دیکھنے کا کام احسان کا ہے. دین کیسا ہے دیکھ رہے ہیں؟ ترتیب سے دین ترتیب سے. جو مان رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا پہلے مان لو، تم لوگ مان لیے نا، اب ایمان میں جانو اس کو. لا الہ الا اللہ بولتا ہم سمجھ نہیں کوئی معبود سمجھ رہے نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ طیبہ ہے ہمارا ہر مسلمان کا. اس یہ پڑھے تو ایمان آتا ہمارے پاس. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہم جو ترجمہ کر رہے ہیں اس کا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہی ترجمہ کر رہے ہیں. تو اس میں جو ہے الہ جو ہے معبود، جو الہ کو معبود بتا رہے ہیں یہاں پر. تو معبود کیا اردو لفظ ہے؟ معبود نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں اردو لفظ ہے، کوئی اردو لفظ ہے. معبود عربی لفظ ہے، سوائے عربی لفظ ہے. اللہ یہ تو سب کیا سے کچھ ہے. مسلمان کو بھی اللہ ہی بولتے ہیں، مسلمان بھی اللہ ہی بولتے ہیں، کافر بھی اللہ ہی بولتے ہیں، ہمارے خدا کو اللہ ہی بولتے نا. تو یہ پورا جب کلمہ طیبہ کو ہم اردو میں اس کا ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ الہ کو معبود کے کیوں لینا؟ پھر معبود کے بھی تو اردو لفظ ہونا نا کچھ. معبود کی فہم کیا ہے؟ نہیں کی فہم کیا ہے ہمارے پاس؟ نہیں بولے تو کوئی نہیں، یہ فہم ہے ہمارے پاس. نہیں کوئی بولے تو کوئی کی بھی فہم ہے. کوئی ہے نا، کوئی بھی نہیں ہے بھائی، یہ کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، میں چھوں. کوئی کی بھی فہم ہے ہمارے پاس. معبود کی کیا فہم ہے؟ معبود بولے تو ہم بدھ کو سمجھ رہے ہیں. معبود بولے تو بدھ کو سمجھ رہے ہیں. نہیں کوئی معبود، تو معبود کی فہم ہمارے پاس کیا ہے؟ بت ہے. سامنے بدھ رکھ کے اس کی پوجا کرنا ہے معبود ہے.
یہ تمام یہ بت کو ہٹا دینا. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. سوائے کی بھی فہم ہے ہمارے پاس, اللہ کی بھی فہم ہے. اللہ بولے تو فہم تو ہے اللہ کی. اللہ کیا کون ہے؟ اللہ مالک ہے, اللہ رازق ہے. نہیں فہم ہے. پھر معبود کی فہم کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ معبود کو جاننا ہے تو ایمان میں جاننا, ایمان میں جاننا پڑتا ہے. تو معبود کی فہم کیا ہے؟ اب مفسرین جیسا ترجمے میں یہی کر دیے پورے, نہیں کوئی معبود یا پھر نہیں کوئی عبادتوں کا لینے والا, نہیں کوئی معبود. یعنی اب ہماری فہم کیا ہے کہ معبود بولے تو بت کو بول رہے ہیں ہم. نہیں, بت کب تراشے گئے؟ یہ بت کی شروعات کب ہوئی؟ نہیں, آدم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد سے آئی. جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجا, جب صرف ایک تنہا آدم علیہ السلام ہی تھے, نہیں تو کیا پڑھے جب آدم علیہ السلام؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں, لا الہ الا اللہ محمد. آپ جب پہلی مرتبہ جب آنکھ کھلی آپ کی, تفصیل واقعہ ہے قرآن مجید میں, تو آپ آسمان یعنی عرش پر کیا پڑھے آپ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس وقت کون سا بت تھا؟ آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بت تھا؟ بت تو بعد میں آئے. نہیں, بت بعد میں آئے. پھر جب کون سا بت کی نفی کریں آدم علیہ السلام؟ تو یہ سمجھنا ہے. دین میں صرف سب چیزیں سمجھ میں آتی, معبود کی فہم معلوم ہوتی, معبود بولتے کس کو ہمارے تو ایمان والے ہوتے. اس کے بعد جب ماننے کا جب جانے بت کو, پھر اس کو دیکھنا بھی ہے بت ہے کون. بت بولے تو سامنے رکھ کے جو پوجا کرے وہ بت نہیں ہے. وہ نہیں, وہ شریعت کا بت ہے. وہ شریعت کا بت بولے تو ظاہر میں سامنے بت کو رکھ کے اس کی پوجا نہیں کرنا. ہمارے پاس شریعت میں جائز نہیں ہے وہ سامنے بت کو رکھ کے اس کی پوجا کرنا, تو اس کو سامنے رکھ کے نماز پڑھنا فلاں. بت مٹی پتھر کا ہی ہے نا, بت مٹی پتھر کی ہے, یا تو پتھر کا رہتا ہے تو مٹی سے بناتے اس کو. نہیں تو بھی دیوار کیسی ہے؟ دیوار کیسی ہے؟ مٹی کی پتھر کی ہے. دیوار ہٹاؤ, آگے کیا ہے؟ سب مخلوق ہی ملیں گے ہمارے کو. نہیں, پھر وہ سجدہ کس کو کریں؟ مٹی پتھر کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. پھر بت کے سامنے, بت کے سامنے سجدہ کرنے میں پھر کیا فرق ہے؟ نہیں, خانہ کعبہ میں جب 360 بت تھے, جب خانہ کعبہ میں 360 بت تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کہاں پڑھے؟ پھر خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھے آپ. نہیں تو بت کے سامنے سجدہ نہیں ہوا وہ. پھر وہاں کون سے کس کے سامنے سجدہ کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں, کیونکہ ہم بت کی فہم ہمارے اندر سے نکل گئی. ہم بت بولتے وہی بت سمجھ رہے ہیں, وہ بت نہیں ہے. وہ بت نہیں ہے. نہیں, بت کی فہم خالی اس کا ترجمہ اگر دیکھیں گے تو بت کے معنی آتے حاجت روا کے. اصل وہ ہے جس سے حاجت ہماری پوری ہوتی نا, اگر ہم اس کے سامنے جھک گئے تو ہم اس کو الہ مان لیے. جس سے جھکنے سے مراد اللہ سجدہ کرنا نہیں ہے. اگر یہ دل میں بات آ گئی کہ فلاں شخص سے میری حاجت پوری ہوتی ہے بول تو ختم, مشرک. شرک وہی ہے. معبود کے یعنی معبود کے معنی حاجت روائی بن کے آتے, نہیں کوئی حاجت روا. کلمہ طیبہ کے اصطلاحی معنی کیا ہو رہی؟ نہیں کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے. تو عرب لوگ کے پاس اس زمانے میں جو مشرکان مکہ تھے, جو عرب لوگ مشرک تھے, ان لوگ کے پاس بت کی فہم کیا تھی؟ معبود کی فہم جس سے ان کی حاجت پوری ہوتی تھی, اس کا ایک معبود بناتے تھے لوگ, ان کا ایک بت بناتے تھے لوگ. نہیں, اس کا ایک بت بناتے تھے اور اس کو بت کو سامنے رکھ کے اس کی پرستش کرتے تھے. تو ان کے پاس فہم کیا تھی؟ یعنی اس سے اس کی حاجت پوری ہوتی. نہیں, پانی سے ان کی حاجت پوری تھی, پانی کا ایک بت بنائے تھے. پیسے سے ان کی حاجت پوری ہوتی تو پیسے کا ایک بت بنائے تھے لوگ. ہر ایک کا ایک بت بنا کے اس کی پرستش کرتے تھے. اب وہ بت جو ہے کافر سامنے سے تو سامنے رکھ کے پوجا کر رہا, اگر مسلمان کیا کر رہا؟ علم دین کی کمی کی وجہ سے وہ دل کو کیا کرا, وہ بت کو سامنے سے اٹھا لے کے اپنے دل میں رکھ لیا. انہیں سامنے رکھ کے جو سو پوجا کرے تو شرک ہوتا, دل میں رکھے تو نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ بت جو ہے معبود جو ہے نا, وہ اٹھا کے ہم کیا کریں, یہاں رکھ لی. اب یہاں رکھ لیا تو دکھ رہا ہمارے کو؟ نہیں دکھ رہا. نہیں دکھتا نہیں, وہ
اگر وہ دکھتا تو قلب بھی دکھتا تھا. قلب کیا ہے؟ غیر مادی ہے, پکڑ میں نہیں آتا قلب, ورائے جسم ہے قلب. قلب کی دنیا الگ ہے. قلب جو ہے وہ عالم قلب کیا ہے؟ عالم ملکوت ہے وہ. نہیں, یہاں سے ہم جب جائیں گے نا اس عالم میں, وہ عالم قلب ہے, وہ عالم خبر. مرنے کے بعد میں وہ عالم میں جائیں گے ہم. اس وجہ سے بولتے دیکھیے کہ اس زبان سے سوال جواب نہیں ہوں گے وہاں پر. زبان دفنانے کے بعد میں 3 سوالات ہو رہے نا بھائی. اس وقت کیا کرو, تھوڑی ٹھہر کے پھر تھوڑی سائڈ میں کھڑکی رکھ کے دیکھو اندر, وہ یعنی میت سے سوال جواب ہونے گا. وہ قلب سے ہوتے سوال جواب وہاں پر نہیں, قلب سے ہوتے, قلب سے سوال جواب ہوتے وہاں پر. تو یہ قلب کو صاف رکھنا ہے ہمارا. اس واسطے ایمان کی 2 شرطیں ہیں. کیا ہے شرط ہے؟ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کیوں کرنا ہے بول تو, جو نئے مسلمان جو پیدا ہونے والے جو بچے ہیں, جو نئے ایمان لانے والے لوگ ہیں, ان کو معلوم ہونا کہ نہیں کوئی حاجت روا, سنے تو معلوم ہوگا نا. اس واسطے اقرار باللسانی پہلی شرط ہے, اقرار کرنا زبان سے, اس کا دل سے تصدیق بھی کرنا, نہیں کوئی حاجت روا, نہیں کوئی حاجت روا. اب تھوڑی دیر کے لیے اگر نوکری ہمارے دل میں آ گئی, نوکری سے میری حاجت پوری ہو رہی, کاروبار سے میری حاجت پوری ہو رہی, تو کیا ہو رہا ہو؟ شرک ہو رہا. نہیں, نوکری کی فوٹو بنا کے ہم سامنے نہیں رکھ رہے. کاروبار کوئی کرتے ہیں, بزنس کو جیسا جو غیر مسلم کرتے ہیں کہ اپنے پورے اوزار کو سامنے رکھ کے اس کی پوجا کرتے. مسلمان نہیں کرتے. مسلمان کرتے نہیں کرتے سامنے رکھ کے. مسلمان کیا کرتے, وہ پورے سامان کو جسے ان کا کاروبار چلتا, جسے ان کی نوکری چلتی تھا, وہ تمام کے تمام چیزوں کو دل میں رکھ لے کے پھرتے. نوکری نے تو کیسا دل میں آتا, تو کبھی کھٹکتا. بھائی اگر کام نہیں کرا تو میرا کیسا گزر ہونا, کاروبار نے تو کیسا, نوکری نے تو کیسا, آتا نہیں آتا. وہ کیسے شرک ہے. وہ شرک سے بچنا ہے تو دین سمجھنا ہے. نہیں, دین تو موحد بنتے جب توحید ہاتھ میں آتی. توحید کے لیے 4 اسٹیپ چلنا ہے ہمارے کو. 4 سیڑھی چڑھنے کے بعد 5ویں سیڑھی توحید کی ہے. نہیں, اور پہلی سیڑھی میں نماز آ گیا, روزہ, زکوٰۃ, حج سب آ گیا. دوسری سیڑھی ایمان کی ہے. وہ پہلی سیڑھی اسلام ہے. اسلام پہ مکمل عمل پیرا ہونا, مکمل کلمہ طیبہ کو جیسا پڑھنے کا حق ہے نا ویسا پڑھنا, جان کے پڑھنا, خالی پڑھنا نہیں. اقرار باللسانی تصدیق بالقلب. تو زبان سے اقرار جو کرے نا اس کا یقین دل میں رہنا. اپنے یقین دل میں رہنا. زبان سے تو بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ, کوئی حاجت روا نہیں, اس کا یقین دل میں رہنا پہلے. اگر وہ یقین آ گیا تو نماز نہیں چھوڑتا. نماز جو چھوٹ رہی نا ہماری, نماز جو چھوٹ رہی, کیوں چھوٹ رہی وہ؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھے. لا الہ الا اللہ کو جو سمجھتا نا انہیں زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں کرتا. ہمیشہ مجبوری میں اگر چھوٹ رہی تو توبہ استغفار کریں گا, نماز پڑھ لیں گا قضا. مجبوری میں نہیں, مجبوری میں جان بوجھ کے اگر نماز چھوڑ لیں تو سمجھنا کہ لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھے. لا الہ الا اللہ کو جو سمجھ جاتا نا, ایمان والا کبھی نماز نہیں چھوڑتا. نماز کبھی نہیں چھوڑتا. اور جو نماز پابندی سے پڑھتا نا, شرط نہیں ہے کہ انہیں ایمان والا ہے, یہ بھی ہے. اب ہم نمازوں کی پابندی کر کے سمجھ رہے ہیں ایمان والے, یہ بھی غلط فہمی ہے. شیطان دھوکہ دے رہا ہے یہاں پر. 24 یعنی 5 وقت کے نمازاں پڑھ کے ہم اپنے آپ کو ایمان والا نہیں سمجھ سکتے. نہیں, 5 وقت نماز جو پڑھ لیں گا یہ گارنٹی نہیں ہے کہ انہیں ایمان والا ہے. ایمان والے کیا سے گارنٹی کہ انہیں نماز نہیں چھوڑتا, کبھی نماز نہیں چھوڑتا نہیں. کیونکہ نماز جو ہے نا وہ کیسی پڑھتا انہیں ایمان والا نماز, کہ ان تعبد اللہ کأنک ترہ فإن لم تکن ترہ فإنہ یرا. جب ایک بار انہیں اگر کوئی اعلیٰ چیز کو دیکھ لیتا ہے, انہیں اللہ کی کوئی صفت کو دیکھ لیتا ہے, اللہ کا کوئی تجلی دیکھ لیتا ہے, تو نماز میں وہ نماز کبھی نہیں چھوڑتا. کتنی بھی مجبوری رہتا نماز نہیں چھوڑتا. اور عاشق رسول جو ہوتا ہے نا, سب سے پہلے ہم عاشق رسول کا اگر دعویٰ کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ گریبان میں بھی جھانک کے دیکھنا کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہم کو نماز چھوڑنے کی طرف توجہ بھی دلائے کیا؟ آج کیوں اہل سنت الجماعت بدنام ہے؟ آج اہل سنت الجماعت کیوں بدنام ہے؟ کیونکہ
ارکان اسلام کو بازو رکھ دیے، نہیں، جو فروعی مسائل ہے اس کو سامنے لائے. آج ہم کیا بول گئے پہچان سے لوگ، ہم اہل سنت الجماعت ہے بولتے، اہل سنت الجماعت بولتے نمازی کو بولتے نہیں. ارے اہل سنت الجماعت والے پکے نمازی رہتے بھائی، کوئی نہ پہچانتا دیکھا نہیں. ہوٹ بھی اپنے، دانت بھی اپنے. گھر کے چراغ سے گھر، یعنی گھر کے چراغ سے ہی گھر کو آگ لگتی تو اس کو بچنے کے لیے بولنا پڑتا نا گھر میں نہیں. اہل سنت الجماعت عاشق رسول کا دعویٰ کرتے، فجر میں سوتے رہتے، پورے فجر میں سوتے رہتے نہیں. ظہر میں کام کاج میں رہتے، بزنس میں، نوکری میں، تجارت میں. کیسا پڑھنا بھائی، مسجد کو جا رہے، مسجد میں جا ہے وقت ہے وہاں پڑھ لینا. اکثر میں نماز کے تعلق سے نہیں بولتا، لوگوں کو شکایت دیا بھائی تم نماز کے بارے میں بولتے ہی نہیں، تم کبھی اہمیت بتاتے نہیں نماز کی نہیں. نماز کو سیکنڈ پوزیشن پہ رکھتے ہمارے پاس، پہلے ایمان ہے نہیں. تو نماز جو ہے ایک وقت کی بھی نہیں مس ہونا. سیکنڈ سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے، اس کا انکار نہیں. تو ابھی میں بات بولا کہ جو ایمان والا رہتا کبھی نماز نہیں چھوڑتا انہیں، اور جو نماز پڑھتا انہیں ایمان والا نہیں ہوتا. بتانے کا مقصد وہی ہے اور کچھ بھی نہیں. تو ہر وقت کی نماز ٹائم پہ پڑھ لینا. جماعت سے نہیں پڑھے بعد میں پڑھ لینا، کام کاج میں ہے تو بعد میں پڑھ لینا، بس چھوڑنا نہیں نماز نہیں. کیونکہ کافر اور مسلمان میں نمازی فرق ہے نہیں. جو نماز پڑھتا اس کو کوئی کافر نہیں بولتا ظاہری میں نہیں. ظاہری میں جو نماز پڑھتا اس کو کافر نہیں بولتے، جو نماز پڑھتا اس کو کافر بولتے، ہم نہیں بولتے. تو بات پھر نماز کی طرف آ گئی ہماری. تو نماز جو ہے مومن کی معراج ہے. جب تک کہ لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھیں گے نا، نماز ویسی نہیں پڑھ سکتے نہیں. تو توحید جو ہے وہ پانچویں مقام پہ آتی. 4 اسٹیپ کرنا ہے ہمارے توحید حاصل کرنے. اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، شان تشبیہ میں اگر دیدار کرنا ہے اللہ کا تو 4 اسٹیپ چڑھنا ہے. اللہ کو ذات سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ کی ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکتے. صرف ایک ہی ذات بابرکت ہے جو اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے دیکھے، وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. وہ ایک ہی نظر ہے جو اللہ کا دیدار کیے نہیں. شان تنزیح میں کرے، شان تنزیح میں اللہ تعالیٰ کی 2 شان ہیں، ایک شان تنزیح ہے اور ایک شان تشبیہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان تنزیح میں اللہ کا دیدار کیے، اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو شان تشبیہ میں دیدار کرنا ہے. حق ظاہر بصورت شے، ہر شے سے حق ظاہر ہے، ہر شے سے حق ظاہر ہے. اللہ کو ہم عرش پہ دیکھ رہے ہیں، اللہ یہاں ہے. یہ علم جو ہے نا ہمارا، جو توحید جو 5ویں اسٹیپ پہ جو بتا رہا ہوں نا میں، یہ پہلا اسٹیپ، دوسرا اسٹیپ، تیسرا اسٹیپ، جب چوتھا اسٹیپ پہ ٹھہریں گے نہیں، جب حق کا دیدار کریں گے شان تشبیہ میں. حق کا دیدار بول تو لوگ بولیں کہ اللہ کو دیکھ سکتے کیا نہیں، اللہ کو دیکھ سکتے کیا. پھر گواہی کیا دے رہے نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ چورسے پر جو خون ہوا، میں گواہی دیتا ہوں. کورٹ میں جب گواہ کو پیش کرتے کسی کیا ہے ملزم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے، کسی پر الزام ہے کہ انہوں خون کرے، انہوں مرڈر کیے، تو اس کو گواہ جب دیکھتے ہیں تو جا کے اگر کوئی ٹھہر کے کٹگری میں بول رہا کہ میں گواہ ہوں، اسی نے خون کیا، یہی شخص نے خون کیا، تو جج کیا پوچھتا؟ سنے دیکھے. خالی میں سنا بولے تو گواہی منظور ہوتی نہیں. آنکھوں دیکھا ہونا، چاہے کانوں سنا اور آنکھوں دیکھا، یعنی کان سے سننا بھی اور آنکھ سے دیکھنا بھی، تو گواہی مکمل ہوتی نہیں. اب ہم یہ دنیاوی اعتبار سے نہیں، فلاں سے چوری کرا تو دیکھنا، خالی سن کے بولے تو سننے. اب میں بولا 10 جنے سن لیے، 20 جنے سن لیے، 1 لاکھ جنے سن لیے، 100 جنے سن لیے نہیں، سب سن کے اگر سب پورے گواہی کو چلے گا تو قبول کرتا ہوں نہیں. چوری کرتے ہوئے جو شخص دیکھا اس کی گواہی قبول ہوتی، خون ہوتے ہوئے جو شخص دیکھا اس کی گواہی قبول ہوتی. تو اب ہم اللہ تعالیٰ کو
نہیں کوئی حاجت روا، اشہد شہادت گواہی دے رہی اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، نہیں کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے، گواہی دے رہے نہیں دے رہے نہیں، سن کے دے رہے نا گواہی، سن کے دے رہے بچپنے سے سن رہی، بچپنے سے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے بول رہی۔ کبھی دیکھے اللہ کو حاجت پوری کرتے ہوئے؟ دکھا کبھی اللہ حاجت پوری کرتے ہوئے؟ نہیں دکھا۔ یہ علم آنے کے بعد میں اللہ کیسا ہماری حاجت پوری کر رہا معلوم ہوتا جب گواہی دیتے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے گواہی دینا پڑتا، نہیں آپ کی نظر ہماری نظر ہونا، ہماری نظر فنا ہونا، تو نبی کی نظر سے اللہ کو دیکھ سکتے، اللہ کی یعنی شان تشبیہ میں اللہ کو دیکھ سکتے، حق ظاہر بصورت شے۔ یہ ہمارا مقام رہے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ یہ ترتیب آنے کے بعد کون سی؟ اسلام، ایمان، پہلی سیڑھی کا ہے اسلام ہے، شریعت پہ مکمل ہونا، ظاہر پورا ہمارا متشرع ہونا، متشرع داڑھی رہنا، نہیں لباس اسلامی دیکھے تو اسلامک لباس بولنا، نہیں فسادات میں کوئی دیکھ کے ہم کو مسلمان سمجھ کے قتل کر دینا، نہیں شہادت کا مرتبہ ہے قتل کر دینے، دعا نہیں کرنا، مگر بتا رہا ہوں یعنی ہم جو ہے سو مسلمان دکھنا، لباس اسلامک رہنا ہمارا، نماز پابندی سے پڑھنا، روزے برابر رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اس کا انکار نہیں ہے۔ جو یہ کر لیا پہلی سیڑھی اس کی کامیاب ہے۔ شریعت، یہ شریعت ہے۔ جب شریعت کی انتہا ہو جاتی نا، شریعت پہ اتنا مست ہو جاتا انہیں، اب اس کا قدم کیا رہتا؟ شریعت پہ جم گیا انہیں سیڑھی، شریعت کی سیڑھی پہ جب جم جاتا نا انہیں، اس کا نیکسٹ اس کا کیا رہتا؟ طریقت کا رہتا، طریقت کا رہتا۔ طریقت کیا ہے وہ؟ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، ایمان ہے وہ، سیکنڈ اسٹیپ ایمان ہے وہ، نہیں وہ ایمان پر جب انہیں جم گیا طریقت کی انتہا پر آ گیا انہیں، اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے اس کا؟ نہیں نیکسٹ اس کا کیا ہے؟ دیدار حق ہے، نہیں دیدار حق ہے، یعنی ان تعبد اللہ کانک تراہ، اب وہ دیکھنے والا ہو گیا، وہ اسٹیپ پہ چڑھ گیا، تیسرے پہ تو دیکھنے والا ہو گیا۔ حدیث جبریل کی روشنی میں یہ سیڑھیاں پوری ہے، اسلام، ایمان، احسان، یہ تین اسٹیپ ہو گئی ہے، نہیں اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس پر ٹکنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ متقی بولتے ہیں۔ متقی کس کو بولتے ہیں؟ داڑھی چھوڑ لے رہے ہیں، کرتا پاجامہ پہن لے رہے ہیں، خالی ظاہری کو دیکھ لے کے جیسے متقی سمجھ رہے ہیں، یہ متقی نہیں ہے۔ اسلام پہ بھی مکمل ہونا، ایمان پہ بھی مکمل ہونا، احسان پہ بھی مکمل ہونا۔ تو چوتھا جو ہمارے پاس اللہ والوں کے پاس چوتھا اصول کیا ہے؟ اصول دین تقوی ہے۔ اسلام، ایمان، احسان یہ حدیث سے ثابت ہے، کل دین ہے یہ، مکمل دین، اسلام، ایمان، احسان۔ اس کے بعد جو یہ تینوں پر عمل پر ٹکتا ہے نا، وہ متقی ہوتا، تقوی ہے چوتھا۔ جب یہ تقوی کی اسٹیپ پہ ٹھہر جاتا نا، انہیں ٹک جاتا جب اس کے اوپر، وہاں سے ہم کو مولا نظر آتا، اتنی اونچائی پہ ہے مولا، نہیں اتنی اونچائی پہ ہے مولا۔ کوئی شے ہماری دیوار کے پیچھے اس کو دیکھنا ہے تو اسٹیپ لگانا پڑتا ہمارے کو، پہلا اسٹیپ چڑھنا، دوسرا اسٹیپ چڑھنا، تیسرا اسٹیپ چڑھنا، چوتھا اسٹیپ چڑھے تو دیوار کے اس پار دیکھ سکتے کیا ہے بول کے۔ مثال اللہ تعالیٰ مثال سے بھی پاک ہے، نہیں اللہ تعالیٰ کو مثال کی بھی ضرورت ہے، مثال سے بھی پاک ہے، سمجھنے کے لیے، ہمارے ناقص ذہنوں کو سمجھنے کے لیے، نہیں تو معلوم ہوتا ہمارے کو، وہ اسٹیپ چڑھے تو معلوم ہوتا کہ ادھر نہیں مولا، وہاں مولا نظر آتا وہاں پر۔ تو تقوی کی ابھی گزشتہ ہم کیا دیکھے تھے؟ اسلام، ایمان، احسان دیکھے تھے۔ تب چوتھا کیا ہے ہمارے پاس اصول دین؟ تقوی۔ تقوی یعنی ڈرنا، پرہیز کرنا جیسا ڈرنے کا حق ہے، ڈرنا، پرہیز کرنا۔ ڈرنا بول تو اللہ سے کیسا ڈرنا؟ شیر سے کیسا ڈرتے؟ بولو ڈر جانا کیا؟ شیر سے ڈرے تھا ڈرنا اللہ سے؟ کوئی شوٹرز، کون سا شوٹ بولتے ہیں؟ شارپ شوٹرز، وہ ہے بول کے ڈرنا اللہ سے، مار دیتا سمجھتے اللہ، نہیں ایسا کیا بولتے؟ آگ کا گولے کیسا آ جاتا ہے اللہ کا ڈرنا بولو، کیسا ڈرنا اللہ سے؟ اللہ سے ڈرنا بولو کیسا ڈرنا؟ نہیں
جس طرح بیوی اپنے شوہر سے ڈرتی نا ویسا ڈرنا اللہ سے. بیوی دیا نشانی اللہ تعالیٰ, بیوی نشانی کے طور پر دیا. جس طرح بیوی کیوں ڈرتی شوہر سے؟ شوہر ظالم ہے, مارتا نہیں, شیر کیسا آتا کیا ایک دم گھر میں, کہیں کو ڈرتی بیوی نہیں. کوئی بھی کام والد اس کا پیدا کرتا, پالتا پوستا بڑا کرتا نہیں, پڑھاتا لکھاتا قابل بنا کے ایک غیر مرد کے حوالے کر دیتا اس کو. جب انہیں حوالے ہو جاتی اس کے تو اس والد کے پاس آنے کے لیے بھی شوہر کی اجازت لیتی انہیں نہیں لیتی, ڈرتی, اس سے ڈر کے لیتی. انہیں گئے تو کچھ بولتا ہے شوہر نہیں بولتا. بعض ظالم شوہر الگ رہتے, کئی کو گئے تھے بولتے بغیر پوچھ کے کئی کو گئے. اتنا بڑا کام نہیں ہے وہ پوچھ کے جانا. مر کیوں پوچھتی ہے انہیں؟ شوہر ظالم ہے بول کے پوچھتی نہیں. شوہر میرے ناراض ہو جاتے بول کے پوچھتی نہیں. ناراضگی کا ڈر ہے, اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا. اسی طرح بیوی جیسا شوہر کی ناراضگی سے ڈرتی نا, اسی طرح شوہر یعنی اللہ بندہ بھی اللہ سے اس کی ناراضگی سے ڈرنا. اور اس لیے خطبہ نکاح میں آیت بھی پڑھتے تقوی کے تعلق سے. خطبہ نکاح پڑھتے وقت کبھی غور کرو یہ آیت کو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. کیوں پڑھنے بھائی خطبہ نکاح میں؟ اللہ والے کہاں سے نشانی نکالے؟ دیکھو کدھر توجہ گئی ہماری. بیوی اللہ کی نشانی کیسا ہوتی؟ اللہ تعالیٰ اپنی نشانی کو خطبہ نکاح میں ڈال دیا. دیکھو خطبہ کبھی نکاح میں یہ آیت آتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, اور موت آنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ. موت آنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ. بعض جگہ ترجمے میں آتا کہ مسلمان ہو کر مرو. مسلمان ہو کر مرو تو ہم ڈر جاتے. بات ہو ارے بھائی مسلمان ہو تو مر جاتے کیا؟ اس وقت مرو جب تم مسلمان ہو جاؤ. تو مسلمان ہو گئے تو مر جانا کیا؟ نہیں, یعنی جس وقت موت آتی ہے ہماری تو تم مکمل مسلمان ہو جاؤ اس وقت مکمل. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. ڈرنے کا حق حد نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے پردادا پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو تلاوت کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ڈرنے کی حد بتایا, حد نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ اس میں ڈرنے کی حق بتا رہا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. ایک حد اگر بتاتا تو اس حد کو پا لیتے تھے, ہم نہیں پا سکتے. ایک حد نہیں بتا رہا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بتا اللہ تعالیٰ ڈرنے کا حق. کیسا ڈرنا؟ اللہ والے ڈرنے کا حق چوتھے پوزیشن پہ رکھے. تو اسلام پہ عمل کر لے, ایمان پہ عمل کر لے, احسان پہ عمل کر لے, تم متقی ہوگا. دین اس سے ہٹ کے ہے کیا؟ کل دین یہی ہے. کل دین یہی ہے. اس کل دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرنا بدعت ہے. 11ویں کرے تو بدعت بول رہے ہیں, 12ویں کی فاتحہ کرے تو بدعت بول رہے ہیں. یہ تو اس کا تعلق دین سے ہے ہی نہیں. کلو بدعت ضلالہ کلو ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے. بدعت کس کو بولتے ہیں؟ دین میں نئی چیز پیدا کرنا بدعت ہے. نہیں آج دیکھو, آج 12ویں شریف کا مہینہ ہے, پھر اب پڑھتے دیکھو ہمارے پاس سرکار کی 12ویں, غوث پاک کی 11ویں. نہیں کیسے ہمارے کلامت اس میں لگے ہوئے خالی 12ویں 11ویں, جھنڈے کنڈے پنجے. نہیں اس میں ہے ہمارا پورا ذہن ادھر ہی ہے. نہیں بھائی 11ویں نہیں کرے تو کیسا, 12ویں نہیں کرے تو کیسا, کبھی ذہن میں نماز نہیں پڑھے تو کیسا. نہیں عاشق رسول نمازی رہنا. نہیں عاشق رسول کیسا رہنا؟ نماز پڑھا تو عاشق رسول دکھنا انہیں, ویسی نماز پڑھنا. اور ایک عاشق رسول کو دوسرا عاشق رسول پہچان لیتا. اولیاء اللہ رہتے عاشق رسول. حقیقت میں کون ہے عاشق رسول؟ جو اللہ والے رہتے انہوں ہی عاشق رسول رہتے. اللہ والے کس کو بولتے ہیں؟
کیا ہے وہ آیت؟ یعنی اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں. جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. نہیں تو ایمان والے کی نماز کیسی رہنا؟ تو ایمان والا اللہ والا ہے قرآن سے. جو ایمان والا ہے وہی اللہ والا ہے. عاشق رسول اللہ والے چھوڑ سکتے. اب ہم ان کی صحبت میں رہنا، صحبت میں رہ کے ہم بھی عاشق بننا. عاشقوں کی صحبت میں تو عاشق بنتے نہیں، شرابی کی صحبت میں تو شرابی بنتے ہیں. جس کی صحبت میں رہے وہ بنتے. یہ بھی ایک شراب ہے، تو وحدانیت کی بھی ایک شراب ہے. جو یہ پی لیتا نا بس وہی اس میں رہتا ہوں. نہیں تو کیا بات آ رہی تھی کہ اپن ادھر آ گئے. بات کچھ چل رہی تھی ہمارے پاس بات. تو تقوی پہ چل رہی تھی. تو ہمارا جو چوتھا اسٹیپ ہے نا تقوی ہے. تقوی پہ ہم کو ٹکنا ہے. بدعت کی بات آ رہی تھی. شیطان کدھر سے لاتا بدعت. دین میں نئی چیز کو کیا ہے پیدا کرنا بدعت ہے. اب کل دین کیا ہے دیکھ لو. کل دین کیا ہے دیکھ لو. اس سے ہٹ کے اگر کوئی دوسرا اگر دین ہے بول دیا تو پھر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لانا. کل دین اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. ہاں ایمان کی 2. اگر میں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے علاوہ اگر کوئی اور ایک چھٹی چیز جانا تو میں بدعتی ہوں. میں دین میں ایک نئی چیز پیدا کر دیا میں. ایمان کی 2 شرطیں ہیں، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا. اگر میں تیسری چیز بھی لایا کہ بھائی نہیں بھی کرے تو چلتا، تصدیق بول دیا تو میں دین میں نئی چیز ہے، میں ایجاد کر دیا نئی چیز. بدعت ہے یہ بدعت ہے. یہ احسان میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ. تو عبادت ایسی کر کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر ایسی نہیں کر سکتا تو یہ سمجھ کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. اگر میں تیسری بات کہہ دوں اس میں کہ نہیں بھی دیکھے تو چلتا، دیکھے بھی تو چلتا، جیسے ہم پڑھے نماز ویسی پڑھ لینا بولے تو تیسری کوئی چیز میں ایڈ کر دیا میں تو یہ بدعت ہے. تو یہ ارکان یعنی یہ جو اصول دین ہے ہمارے اسلام، ایمان، احسان، ان چیزوں میں اگر کوئی نئی چیز اگر پیش یعنی ایجاد کرا تو وہ بدعت ہے. وہ دین اس نے معلوم تو دین میں نئی چیز پیدا کرنا بدعت. جو الزام لگا رہے ہیں آج ہمارے اوپر کہ دین میں نئی چیز پیدا کرنا. دین ہے کیا آخر؟ کل دین تو یہی ہے، دین یہی ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے اب لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہے. نہیں دین بتانا ہے نا بھائی، دین بتانا ہے. تو اللہ والوں کے پاس ایک ترکیب ہے، اللہ والوں کے پاس ایک ترکیب آئی. پر دین حاصل کرنا کیا کرنا دین بتانا ہے. تو آج کل دین کو آپ تو آ رہے کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں آ رہے. دنیا بولتا پورے آتے. وہ فلڈ میں بھاگا تو 10,000 روپے بانٹ رہے. مطلب وہ پبلک لگی ہوئی ہے، لائن لگی ہوئی ہے 10,000 روپے دینے میں. نہیں جس کے گھر میں پانی نہیں گھسا انہوں بھی چلے گئے وہاں پہ. نہیں جو حقدار ہے حق تو ان کو نہیں ملا. اب دیکھو نہیں دنیا جہاں دنیا مل رہی وہاں پہ ہم پہلے پہنچتے ہیں. وہاں پہ دین کی طرف آتے نہیں دین کی اہمیت بتائیں گے وہ تو آتے نہیں. اب ہمارے پھول تھا ہمارے پاس 12ویں بولو پورا چھت پھول ہوا تھا. نہیں خانخواہیں پوری پھول ہوا تھی، جگہ نہیں رہتی خانخواہوں میں. کیوں بھائی کیوں کرتے ایسا؟ اب اس کو بدعت بول رہے لوگ. 11ویں کرنا 12ویں کرنا بدعت بول رہے ہیں. کیوں کرتے 11ویں اور 12ویں؟ کیونکہ جب 11ویں میں آتے نا تو دین کی فکر لگا کے بھی جائے گی. 11ویں کا پروگرام کیسا ہوتا، 12ویں کا پروگرام کیسا ہوتا؟ نہیں 12ویں کا پروگرام کر کے دین بتا کے بھی جائے گی. نہیں اب یہ ذکر کی محفل کہاں سے ہے بھائی؟ ہفتے میں ایک دن آپ لوگ بیٹھ کے حلقہ کر رہے ہیں. تو یہ بہانے ہیں پورے. 11ویں میں بلانا ہمارے بڑے بڑے خانخواہوں میں دیکھو 11ویں کے بعد بلّہ بڑے میں ہمارے پاس 14 تاریخ کو عرس ہوتا. نہیں کیسا ہوتا عرس کس کو بولتے ہیں؟ وہاں پر دیکھو عرس کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے پردادا پیر کا عرس دیکھو کیسا رہتا. الحمدللہ آج تک نہیں دیکھے ہوں گے کوئی ویسا عرس اس کو بولتے. عرس کے بہانے بلاتے، 11ویں کے بہانے میں بلاتے، 12ویں کے بہانے میں بلاتے، دین کی اہمیت بتاتے.
دین کیا ہے بتا دے, دین کیا ہے. آؤ بول تو کوئی نہیں آتا. دیکھو دین, آؤ بھائی دین کی بات کریں گے, آؤ بھائی دین کے لیے وقت دو تو کوئی نہیں دیتے. 11ویں 12ویں بول تو عقیدت میں آتے, بے شک عقیدت میں آتے. عقیدہ ہے ہمارا, 11ویں کے کھانے میں برکت ہے, 12ویں کے کھانے میں برکت ہے. کیوں برکت ہے؟ کہ اس میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے. نہیں, فاتحہ میں برکت ہے, شفا ہے اس میں. نہیں, شفا ہے. آ رہی دنیا کے واسطے شفا سمجھ کے آ رہی, شفا سمجھ کے آ رہی. تو جسم کی شفا کے لیے آ رہی, تو اللہ والے کیا کرتے ساتھ میں روح کی بھی, یعنی قلب کی بھی غذا دے کے بھیجاتے, روح کی بھی غذا دے کے بھیجاتے. قلب کی غذا کیا ہے؟ ایمان ہے. قلب کی غذا ایمان ہے. ایمان سے قلب زندہ رہتا. ایمان سے قلب زندہ رہتا. جب تک ایمان ہے قلب زندہ ہے ہمارا. احسان سے روح زندہ رہتی ہے ہماری. احسان سے جب تک ہم دیکھتے رہیں گے مولا کی تجلیات کو, مولا کو جب دیکھتے رہیں گے شان تسبیح میں, تو ہماری روح زندہ رہتی. روح کا کام ہی ہے دیکھنا مولا کو. نہیں, اور جب نکلتی ہے تو نظروں سے نکلتی ہے. دیکھو روح کا کام دیکھنا ہے. روح کا مظہر کیا ہے؟ آنکھ ہے. نہیں, قلب کا مظہر چہرہ ہے ہمارا. قلب کی جو کیفیت ہے چہرے کو دیکھ کے پہچان لیتے ہم. ہر انسان پہچانتا, اس میں خاص بات نہیں. کوئی بھی ہم سب پہچان سکتے. نہیں, پریشانی سے آ رہے کوئی چھٹے پوچھتے کیا ہمیں پریشان دکھ رہے ہیں, سوال کرتے نہیں کرتے ہم. کیوں؟ دل میں پریشانی رہتی ہے. دل میں پریشانی رہتی تو چہرے سے معلوم آتی. مسکراتے رہتے, بہت ایک دم بحال رہتے, کیا بھائی بہت خوش دیکھ رہے ہیں آپ, پیسے سے آئے کیا آپ کرنے, نہیں پوچھتے. آج کل اپنے گھر پیسے آئے تو چہرہ کھلاوا رہتا اپنے گھر. نہیں, چپ حضرت بلا رہے ہیں بھائی, روز بلا رہے ہیں حضرت, بولے چہرہ اتار لیتے ہم. روز آؤ بولے 2 گھنٹے آؤ بولے, ڈیلی پیر کو آؤ بولے, منگل کو آؤ بولے, چارشمے کو آؤ بولے, جمعرات کو آؤ بولے, جمعے کو آؤ. مطلب پریشان رہتے اپن. پھر جانا بھائی, دیکھے تھے چارشمہ آ جا رہا, پریشان آتے رہتے. کہا نہیں بھائی چارشمہ آ گیا, جانا ہے حلقے میں. اتوار آ گئی بھی حلقے میں جانا ہے. جمعرات آ گیا بھائی حلقے میں جانا ہے. نہیں, سب کی نہیں رہتی کیفیت. بات بتا رہا ہوں میں پاس کی, جو صرف اللہ والوں سے جو صرف ظاہری عقیدہ رکھتے ہیں کہ میں اللہ والوں کے ساتھ رہا تو میری دنیا سنور جاتی, فلاں ہوتی. دنیا تو بے شک سنورتی, اللہ والوں کی بات کیوں سنورتی؟ کیوں؟ ہم اللہ کے کام میں لگاتے ہیں. ہمارے کو مولا کے کام میں لگاتے تو مولا ہمارا کام کرتا. نہیں, ہم ہمارا کام نہیں کر لینا. ہمارا جو رزق ہے نا, کاروبار ہے, تجارت ہے, اس کی فکر ہم نہیں کرنا. نہیں, اس کی فکر کیا کرنا؟ مولا کے اوپر چھوڑ دینا. ہم مولا کی فکر کرنا. تو اب ہمارا جو کاروبار ہے, تجارت ہے, کیسی طرح کرتا؟ مولا تو دیکھ لے, یہ کام ہے نا تو دیکھ لے, میں تیرا کام دیکھ لیتا ہوں. میں لا الہ الا اللہ کو جانتا ہوں, تو میری سہولتیں پورے کر. سر ہمیشہ اس راہ میں اگر ہم کو ترقی کرنا ہے, دین اور دنیا میں, دنیا کے بخیروں سے بچنا ہے, مفاداتی, ہم دعا کرتے ہیں یہاں پہ, مفاداتی حالات سے محفوظ رکھ. مفاداتی حالت ایسے ہے انسان دین کی طرف آ ہی نہیں سکتا, دین میں نہیں آ سکتا. مفاداتی حالات سے ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگتے رہنا. اے اللہ بیماریوں سے محفوظ رکھ, اے اللہ کاروبار کی پریشانیوں سے محفوظ رکھ, اے اللہ نوکری کی پریشانیوں سے محفوظ رکھ, اے اللہ گھر کی پریشانیوں سے محفوظ رکھ. یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ مفاداتی حالت ہے. یہ ذری پریشانی آ گئی تو ہم اس میں لگ جاتے. نہیں, ذری پریشانی آ گئی تو اس وجہ سے ہم اللہ والوں کے پاس جاتے, جا کے پریشانی سناتے. مولا یہ پریشانی ہے, مولا یہ پریشانی ہے, مولا یہ پریشانی. کوئی اللہ والوں کی مزار شریف پہ جا کے اپنی حاضری پیش کر دیتے, کوئی اپنے یعنی جو باحیات پیرا ہے ان کی صحبت میں جا کے پیش کر دیتے. نہیں, کیوں کرتے ہیں بھائی؟ کیونکہ ہم کو اس راہ میں ترقی کرنا ہے. اب دعا کریے تو ہمارے حالات سدھرتے. اب وہ کرے تو بدعت, یہ کرے تو بدعت. ہم کو ادھر جانا نہیں ہے ہمارے کو, ہم کو ادھر جانا نہیں ہے ہمارے کو, ہم کو اپنی راستہ چلنا ہے ہمارے کو. تو ہم کو بدعت کے اوپر بات جو بدعت کی آ رہی تھی کہ ان تمام چیزوں میں کوئی چیز نہیں ایجاد کرتے, وہ بدعت ہے. وہ نہیں, یہ تمام. اب یہ جو 11ویں 12ویں جو ہے نا, یہ طریقے اپنے اپنے ایک بہانے سے بلا لیتے اللہ والے. اب ہم جو ہے سو اس طریقے سے 11ویں نہیں کریں, گھر پہ جھنڈا چڑھا لیں گے, تھوڑی بہت کھانا پکا لے کے, فاتحہ دے کے کھلا لیں, وہ بھی الحمدللہ وہ بھی چیزیں جائز ہے, اس کا انکار نہیں ہے. ہم ایسا بول رہا ہوں بلکہ اس کے خلاف نہیں بول رہا ہوں میں, وہ بھی کرنے کا. مگر جو حقیقت میں جو پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہر مہینے کی 11 کو جو فاتحہ رکھتے تھے آپ, جو یعنی باہر کے ملکوں سے آپ کے پاس لوگ آتے تھے علم دین حاصل کرنے کے لیے, تو ان کو کھانے کا انتظام کرتے تھے آپ. تو وہ سنت ہمارے پاس آج بھی جاری ہے ہمارے پاس. نہیں, تو روحانی غذا بھی دیتے, قلب کی غذا بھی دیتے. جسم آتا مرید جسم کے ہاتھ سے شفا رہتی ہے بھائی, بیماری چلی آتی, وہ فاتحہ کا کھائے تو بے شک جاتی. یہ ہمارا ایمان ہے, سب رکھنا ہے ایمان. فاتحہ کے کھانے کیوں ہے فاتحہ کے کھانے میں شفا؟ اللہ کا کلام ہی پڑھے نا اس پہ, اللہ کا کلام ہی پڑھے, اس پہ کیا پڑھے؟
اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، 11ویں کی فاتحہ 12ویں کی فاتحہ، اللہ کے کلام کی جس میں ناجائز کیسا ہوتا؟ ہم اگر قرآن اور حدیث کے خلاف اگر عمل کریں تو ناجائز ہوتا ہو، نہیں ناجائز ہوتا، تو ہمیں ادھر جانا نہیں ہے ہمارا. اس پہ اگر بحث کرنے کے لیے بہت ہے ہمارے پاس، یوٹیوب چینل بھرے ہوا ہے. نہیں، ایک علماء اکرام بولتے 11ویں جائز قرآن حدیث سے، اور ایک جنے اس کے خلاف میں بات کرتے ہیں، انہوں بھی قرآن حدیث سے خلاف. ہر کوئی اس میں لگے ہوا ہے. ہمارے کو ٹائم کم ہے، ہمارے پاس زندگیاں بالکل کم ہیں، ہمارے کو وہ چیزوں میں جانا نہیں ہے. ہمارے کو جو بھی ہمارے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، بعض غیر مخلص بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام، دیکھ کے سوال جوابات بھی آ رہے ہیں ان لوگ کے، لیکن ایمان نہیں لا رہے وہ لوگ، صرف خلاف. اپنی جو بات ہے یہاں پہ، یہ جو بات آ رہی دین کی، یہ بات کو لے لینا. اب وہ 11ویں 12ویں کرے تو کرو، نہیں تو نہیں کرو، اس کا کوئی ضروری نہیں ہے وہ چیز. میں ادھر جاتا نہیں، میں کرتا ہوں تو صحیح، میں پورا میں اس کا انکار نہیں کرتا. دیکھ رہے نا آپ لوگ اپنے پاس ہر چیز ہوتی ہے اپنے پاس، 11ویں کی فاتحہ ہوتی، 12ویں ہوتی، سب ہوتی. یہ کرنا ناجائز نہیں ہے، جائز ہی ہے یہ بھی. اگر گہری بات اگر دیکھیں گے تو یہ انفاق نہیں کریں گے نا تو قرآن سے ہدایت بھی نہیں ملتی. یہ انفاق کرنا بھی ضروری ہے. ایک بہانے انفاق کرنے کے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ کہ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں خرچ کرو، خرچ کرو. تو وہ کیا ہے؟ انفاق بولتے ہیں اس کو. جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیا اس میں انفاق کرو، پر اللہ تعالیٰ خرچ کرو. تو اللہ والے کیا کرتے؟ ایسے مسکینوں کو کھلانے کے لیے اللہ کے نام پہ نہیں بولتے. فاتحہ اب جو ذبیحہ ذبح کرتے، بسم اللہ اللہ اکبر ہی بول کے ذبح کرتے، حلال تو ہو گیا وہ. نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کس کے لیے کر رہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کر رہے. عیسیٰ علیہ السلام کس کے لیے کر رہی ہے؟ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کر رہے. عیسیٰ علیہ السلام کس کے لیے کر رہی ہے؟ خواجہ غریب النواز کے لیے کر رہی. عیسیٰ علیہ السلام کس کے لیے کر رہی ہے؟ اپنے والدین کے لیے کر رہی. ثواب اس کا اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دوں. بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کاٹ دینا. کوئی آج تک دعویٰ کرنے والا میں خواجہ کے نام پہ کاٹوں گا کہ خواجہ بول رہے، میں غوث کے نام پہ کاٹوں گا، میں سرکار نہیں. جانور جو ذبح ہوتا ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کے نام سے ذبح ہوتا ہے، اس کا جو ثواب رہے گا فلاں شخص کو پہنچا بول کے ہماری نیت رہتی. نہیں، ہمارے کو نہیں معلوم کون مسکین ہے، لگاؤ لنگر لگاؤ. اب دیکھو خانقاہ میں دیکھو ہر ہفتے مولالی میں نہیں لگتا، کتنا بڑا لنگر لگتا. بلہ گڑے میں نہیں لگتا، کتنا بڑا لنگر لگتا. ہمارے بالاپور میں نہیں لگتا لنگر. کیسا لگتا لنگر؟ خانقاہ میں لنگر کیوں لگا رہے بھائی؟ کون دے رہا نہیں معلوم، کون کھا رہا نہیں معلوم، سب برابر کھا کے جا رہے، ادھر سے کھا کے جا رہے. تو اگر میں خالی دعوت کر دیا بھائی مسکینوں کی دعوت، نہیں آتے مسکین، تو وہ 2 مسکین کے ہاتھ سے 100 آدمی کا کھانا بنانا پڑتا، بنا کے انفاق کرنا پڑتا. یہ طریقہ ہے 11ویں کا 12ویں کا. اس کو بدعت بول رہے نہیں. بدعت تو دین میں ابھی دیکھیں نا، اسلام ایمان احسان یہ تینوں میں اگر کوئی چیز نہیں ہم ایجاد کر رہے تو بدعت ہے. تو اس کے اوپر پھر یہ بات آگے تو میں بات رکھا. تو اب اس کا چوتھا جو اسٹیپ ہمارا تقویٰ ہے. تقوی کی بھی 4 قسمیں ہیں. انشاءاللہ اس کو آنے والے 4 شعبے میں پھر کنٹینیو سمجھیں. خالی میں کہہ دیتا ہوں کہ 4 قسمیں: شریعت کا تقویٰ، طریقت کا تقویٰ، حقیقت کا تقویٰ، معرفت کا تقویٰ. شریعت کا تقویٰ یعنی جسم تقویٰ متقی ہونا، طریقت کا تقویٰ یعنی قلب متقی ہونا، حقیقت کا تقویٰ یعنی روح متقی ہونا، معرفت کا تقویٰ یعنی نفس متقی ہونا. نفس بھی متقی ہونا، جسم متقی ہونا، قلب متقی ہونا، روح متقی ہونا، نفس متقی ہونا. یعنی نفس یعنی ہم خود متقی ہونا. اب ہم متقی بولتے پھر ہم جسم ہم نہیں سمجھتے، بات آتی ہے ذہن میں. نہیں، جو اللہ والوں کے صحبت میں نہیں رہتے انہوں یہ جسم کو اپن سمجھتے، یہ جسم ہم نہیں ہے، ہماری حقیقت الگ ہے. نہیں، معرفت کے تقوی میں ہماری حقیقت معلوم ہوتی ہے. جب معرفت کا تقوی آئے گا نا، جب ہم دیکھیں گے ارے میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، ارے میں تو کچھ ہو ہی نہیں، میں جو بھی ہے مولا ہی مولا ہے. حق ظاہر بصورت شے، ہر شے سے حق ظاہر ہے، تو ہمارے سے حق ظاہر نہیں ہوتا. ہر شے سے حق ظاہر ہے، ہر شے سے ہمارے سے بھی حق ظاہر ہے. ہر چیز سے حق ظاہر ہے. مولا کو کہیں نہ کوڑو نہ بس ساتھ ہے مولا. ہم جہاں کہیں ہیں. افضل ایمان کیا ہے؟ کیا ہے افضل ایمان؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایمان کی 70 شاخیں ہے، 70 درجے ایمان کے. سب سے اول درجہ کیا ہے؟ سب سے پہلا درجہ کہ تو جان لے اللہ تیرے ساتھ ہے، تو جہاں کہیں بھی ہے. سب سے اعلیٰ ایمان ہے یہ. اور راستے کی تکلیف دہ چیزیں ہٹا دینا وہ سب سے ادنا درجے کا ایمان ہے یہ. یعنی کسی کو تکلیف ہوتی ہے اللہ کی مخلوق کو. تو بتانے کا مقصد یہ تقوی کے تعلق سے انشاءاللہ ہم آنے والے اس میں کنٹینیو کریں گے. اور توحید ہے، اس کے بعد توحید ہے. توحید کی بھی 4 قسمیں ہیں. وہ کیسا ہے انشاءاللہ اس کو بھی سمجھیں. تقوی کے پہلے ہم شریعت کا تقوی دیکھیں گے کیا ہے.
طریقت کا تقویٰ دیکھیں گے کیا ہے، حقیقت کا تقویٰ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ معرفت کا تقویٰ دیکھتے ہوئے پھر توحید کی بھی 4 قسمیں، توحید اسمی ہے، توحید فعلی ہے، توحید وصفی ہے، توحید ذاتی ہے۔ اللہ کو مالک بھی دیکھنا، اللہ کو مالک دیکھنا، اللہ کو مختار دیکھنا، اللہ کو کامل دیکھنا، ٹھیک ہے نا، اللہ کو ظاہر دیکھنا، اللہ کو ظاہر دیکھنا ہمارا آخری مقام ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ هو الاول والآخر والظاہر وباطن، اللہ کیا ہے، شروع بھی اللہ ہی ہے، آخر میں بھی اللہ ہی ہے، ظاہر میں بھی اللہ ہی ہے، باطن میں بھی اللہ ہی ہے۔ یہ آخری مقام ہے، تو ہم جہاں دیکھیں گے مولا کو دیکھیں گے، حق ظاہر بصورت شے، جس شے پہ نظر ڈالیں گے مولا کا دیدار کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ آج میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔